الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے بیان ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا بلا میں تکلیف میں مبتلا ہونا۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بلا میں مبتلا ہونے کا یہ سبب تھا کہ ایک روز کتاب صحیفہ پیشین پڑھتے تھے۔ اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بزرگی کا بیان لکھا پایا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ ان حضرات نے خداوند قدوس کے کیا کام کیے تھے جو یہ مرتبے اور بزرگیاں پائیں۔ اسی وقت دربار الہی سے خطاب آیا، اے داؤد، ان پر میں نے مختلف قسم کی بلائیں نازل کیں اور وہ اس میں ثابت قدم رہے، اسی وجہ سے ان کو مرتبہ و بزرگی میری طرف سے عنایت کی گئی۔ پس حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی حضوری میں درخواست کی کہ الہی تو ہم کو بھی کسی بلا میں مبتلا کر، انشاءاللہ میں بھی صبر کروں گا اور ثابت قدم رہوں گا تاکہ اس کے صلے میں مجھ کو بزرگی ملے اور میں خدا کی یہاں سے مرتبہ پاؤں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب بادشاہ طالوت کی سلطنت ملی اور قوم بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر ہوئے تو ماری خوشی کے انہوں نے یہ اعلان کیا، میں اللہ کی قسم اچھی طرح سے عدالت کروں گا اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کروں گا، لیکن یہ کہتے وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور اس لفظ کو اپنی زبان سے نہ کہا۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ طالوت کے اعتماد پر دعا کی کہ پروردگار تو گناہ گاروں پر رحم فرما، اور اپنے کو گناہ سے پاک تصور کیا۔ اور اس بات پر اکثر راویوں نے اختلاف کیا ہے کہ حاصل کلام صرف یہ ہے کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے داؤد علیہ السلام، خدا نے تم کو صحت اور عافیت سے رکھا ہے اور تم اپنی ہوائیں سے دکھ طلب کرتے ہو۔ اچھا، اگر تمہاری یہی تمنا ہے تو وہ بالکل دن قریب ہے کہ ایک روز تم پر کوئی بلا نازل ہوگی۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک روز اپنے گھر بیٹھے تھے۔ روز موت کو دوشنبے کے دن 70ویں تاریخ ماہ رجب کی اچانک ایک خوبصورت پرندہ کبوتر کے مانند اور بدن اس کا سونے کے رنگ کے مانند اور ہر پر اس کا رنگ برنگ مثل جواہر کا تھا، اور ناخن اور چونچ مثل یاقوت سرخ کے، اور اس کی آنکھیں مانند زمرد کے اور پاؤں اس کے مانند فروزے کے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو عبادت گاہ اپنے گھر میں تھی، اس میں ایک طاق بھی تھا۔ یہ پرندہ اس طاق میں حضرت کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا حسن و لطافت دیکھ کر خواہش کی کہ اس کو اپنے لڑکوں کے واسطے پکڑیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے پکڑنے کی کوشش کی تو وہ پرندہ وہاں سے اٹھ کر ایک بالا خانے پر جا بیٹھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے پکڑنے کا تعاقب کیا، پھر وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر ایک باغ میں جا پہنچا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے پکڑنے کے واسطے وہاں بھی گئے اور وہاں جا کر لوگوں سے دریافت کیا، یہ باغ کس کا ہے؟ وہاں کے لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ باغ ایک عورت کا ہے اور اس کا نام بطشہ ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام ایک بالا خانے پر چڑھ کر چاروں طرف بہت دیر تک دیکھتے رہے، اور اسی باغ میں بطشہ عفیفہ ننگی ہاؤس میں اپنی نہاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اچانک نظر ان پر جا پڑی۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر بہت خواہش کی، واللہ عالم۔ اور ادھر بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ شخص مجھ پر بہت خواہش رکھتا ہے، بس اس نے اپنے بالوں سے اپنا تمام بدن ڈانپ لیا اور اپنے دل میں ان کی نہال اور محبت کو بویا۔ اور ادھر حضرت داؤد علیہ السلام نے بالا خانے سے اتر کر اس باغ کے پاس جا کر پوچھا کہ یہ پرندہ کس کا ہے؟ وہاں کے رہنے والوں نے جواب دیا کہ یہ پرندہ بطشہ عورت کا ہے جو اس باغ کی مالکہ ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس کا شوہر ہے؟ وہاں کے لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بتایا کہ ہاں، ایک شخص سے چند روز ہوئے اس کا بیاہ ہوا تھا اور اس کا نام اوریا ہے، لیکن اب تک اس سے اس عورت کی ہم بستری نہیں ہوئی ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کو بلایا اور بہت ہی پیار و محبت سے کہا کہ تم جہاد میں جاؤ، اور بہت سارا پیہ دے کر اس کو جہاد میں جانے کو تیار کیا اور اس کو اچھی طرح سے خوش کر دیا اور اس کو جہاد پر روانہ کر دیا، جہاں کی جائے دشوار تھی، یعنی وہاں پر جو جاتا پھر واپس لوٹ کر نہیں آتا۔
بس سوریا نے وہاں جا کر بہت لڑائی کی اور پھر بھی فتح پائی، انہیں فتح نصیب ہوئی۔ پھر وہاں سے دوسری جگہ کہ اس کا نام ناتکا تھا، وہاں جا کر بہت لڑائی کی اور درجہ شہادت پایا۔ اس کے بعد اس لشکر نے جو حضرت داؤد علیہ السلام نے روانہ کیا تھا، اس ملک کو فتح کر کے اور بہت سا مال غنیمت لا کر حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریت کی شہادت سن کر ایک برسخت تعزیت کی۔ اس کے بعد اس بدشاہ عورت کو اپنے نکاح میں لائے اور اس کے علاوہ 99 بیویاں ان کی اور تھیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے بادشاہ سے نکاح کیا تو اب پوری 100 بیویاں ہو گئیں۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان بادشاہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام محراب میں بیٹھے تھے اور خداوند قدوس سے مناجات کر رہے تھے۔ اتفاق کیا 2 شخص اجنبی اس محراب کی دیوار توڑ کر اندر آئے۔ یہ دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام چونک پڑے۔ انہوں نے کہا، اے داؤد مت ڈرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: کیا پہنچی ہے خبر تجھ کو دعویٰ کرنے والوں کی، جب وہ دیوار کو توڑ کر اندر آئے، تیرے عبادت خانے میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر داؤد گھبرایا اور وہ ان سے بولے کہ تم مت گھبراؤ، ہم تو 2 جگرنے والے ہیں اور زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر، سو تو فیصلہ کر دے ہمارے درمیان انصاف کا، اور زیادہ دیر مت کر اور ہم کو سیدھی راہ بھی بتا دے۔ یہ سنتے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کہا، اپنا احوال بیان کرو۔ بس کہا اس فریادی نے حضرت داؤد علیہ السلام سے، قولہ تعالیٰ ہے، ترجمہ: یہ جو ہے کہ وہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس ہے 99 دمبیاں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، پھر بھی یہ کہتا ہے مجھ سے کہ تم اپنی دمبی میرے حوالے کر دو، اور اس بات میں مجھ سے زبردستی بھی کرتا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے مخالف شخص سے کہا، کیوں جی، یہ جو کچھ کہتا ہے سچ ہے یا نہیں؟ وہ بولا، سچ کہتا ہے۔ قولہ تعالیٰ ہے، ترجمہ: بولا داؤد علیہ السلام کہ وہ بے انصافی کرتا ہے، تجھ پر کہ مانگتا ہے تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کو۔ بس حضرت داؤد علیہ السلام سے دونوں فرشتوں نے، جو کہ آپس میں متخاصمین بن کر آئے تھے، ہنس کر کہا، اے داؤد علیہ السلام، باوجود تیری 99 بیویوں کے اوریا کی بیوی سے حرص کی غرض سے نکاح کیا اور پوری 100 عورتوں کو اپنے نکاح میں لائے۔ یہ حقیقت ایک مقدمے کی صورت میں پیش کر کے جو ہم آئے ہیں تمہارے پاس، یعنی دمبی کا معاملہ لے کر کہ یہ تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ یہ کہہ کر دونوں فرشتے غائب ہو گئے۔ یہ واقعات جامع التواریخ میں مذکور ہے اور قصص الانبیاء میں بھی لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں اوریا ایک شخص تھا اور ایک عورت سے اس کے نکاح کا پیغام تھا، اور بہت ممکن تھا کہ اس کا نکاح ہو جائے، لیکن اس عورت کے وارثوں کو اوریا سے کچھ خلش تھی، اسی واسطے اس اوریا کو نکاح میں دے دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کو نکاح کا پیغام دیا، حالانکہ ان کی 99 بیویاں موجود تھیں۔ اگرچہ یہ خلاف شرع تھا، لیکن عذر و اعتراض و زبور کے ایسا ہو سکتا تھا، لیکن بظاہر اتنا بھی پیغمبر کی شان کے خلاف ہے کہ شاید کوئی اس میں شک و شبہ کرے کہ یہ چیز بھی شان پیغمبری میں درست نہیں ہے۔ یہ در حقیقت جانچ تھی جو ان 2 فرشتوں کے ذریعے سے کرائی گئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام اس بات سے بہت ہی نادم ہوئے، اور اس واقعے سے ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ دونوں فرشتے اپنی دمبی کا معاملہ لے کر ہم کو نصیحت کرنے آئے تھے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اپنی جملہ تقصیر و خطا سے معترف ہو کر بہت روئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور 40 روز تک مسلسل سجدے میں پڑے رہے، اور نہ اچھی طرح کھاتے تھے اور نہ ہی اچھی طرح سے کوئی چیز پہنتے تھے، نہ کچھ پیتے تھے، اور شب و روز رویا کرتے تھے، اور جس جگہ پر وہ سجدہ ریز سے ان کے رونے کے آنسوؤں سے اس کے قریب و جوار میں گھاس پیدا ہو گئی، اور وہ بڑھتے بڑھتے سر سے بھی اونچی ہو گئی۔ تب باری تعالیٰ سے ندا آئی، اے داؤد، اپنا سر سجدے سے اٹھا اور میں نے تیری جملہ تقصیرات کو معاف کر دیا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور پھر ایک آہ ماری کہ اس آہ سے سب گھاس چاروں طرف سے جل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور داؤد علیہ السلام نے خیال کیا ہم نے اس کو جانچا اور پھر گناہ بخشوانے لگا، اپنے رب
سے اور پھر گر پڑا جھک کر سجدے میں اور رجوع ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف، پس ہم نے معاف کیا اس کو وہ تمام کام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے داؤد، اوریا کی قبر پر جا کر اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگ تاکہ کل قیامت میں وہ تم سے معاہضہ نہ کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس بات کو سن کر اس کی قبر پر جا کر پکارا، اوریا، اوریا، اوریا۔ تیسری دفعہ اس نے جواب دیا کہ تم کون ہو جو بار بار مجھ کو پکارتے اور مجھے نیند سے جگا دیتے ہو؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، میں داؤد ہوں۔ وہ بولا، اے خلیفہ خدا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اے حضرت داؤد، آپ نے تو مجھ کو جہاد میں بھیجا تھا، میں وہاں جا کر شہید ہو گیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جنت میں جگہ دی ہے اور اب آرام سے ہوں، اور جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہوگا وہ سب میں نے معاف کیا۔ بس حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے خوش ہو کر اپنے گھر کی راہ لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے داؤد، خدا نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ پھر تم اوریا کے پاس جا کر کہو، تم کو میں نے جہاد فی سبیل اللہ میں بھیجا تھا، محض اپنے نفس کی خواہش سے، تو وہاں جا کر شہید ہوا، میں نے بادشاہ سے نکاح کیا، یہ غلطی مجھ سے ہوئی تو مجھ کو معاف کر۔ بس بموجب ارشاد جناب باری تعالیٰ کی حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کی قبر پر جا کر پکارا۔ اس نے جواب دیا، اے حضرت داؤد، پھر کیوں آپ مجھ کو پکارتے ہیں؟ اپنا احوال کہیں۔ انہوں نے بادشاہ اس کی عورت کی حقیقت سب بیان کی اور اپنی خطا کی معافی چاہی۔ اوریا نے اس کا جواب کچھ نہ دیا۔ حضرت داؤد بہت گرویدہ ہوئے اور رو رو کر کہا کہ اے اوریا، میری غلطی معاف فرما، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ تب اس نے کہا، اے داؤد، مت رو، اس بارے میں تم کو معاف نہ کروں گا جو تم نے کیا ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے رو رو کر معافی مانگی، پھر بھی اس نے معاف نہ کیا۔ تب درگاہ الہی سے ندا آئی، اے داؤد مت رو، میں نے تجھ کو معاف کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، یا الہی، اوریا مجھ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ تب حکم ہوا، اے داؤد، حشر کے دن اس کے لیے ایک قصر یا کنویں سرخ کا بناؤں گا اور اس میں حوریں بشت کی رہیں گی، اوریا کو ان پر عاشق و فرفتہ کروں گا، تب اس کے بدلے میں وہ تم کو معاف کر دے گا۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بشت میں یعنی جنت میں ایک مکان پر تکلف جواہرات سے بنا کر اوریا کو دکھایا، اور پھر اس نے کہا کہ حضرت داؤد کو معاف کر تو یہ قصر بشت میں تجھ کو دے دوں گا۔ بس اسی وقت وہ یہ قصر اور حوریں دیکھ کر عاشق ہوا اور خوش ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کو پکارا کہ اے داؤد، میں نے تمہاری خطا معاف کی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام خوش ہو کر اپنے گھر آئے۔ ایک دن بنی اسرائیل جمع ہو کر کہنے لگے، اے نبی اللہ، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ آپ کو تقریباً 40 روز سے دیکھتے ہیں کہ آپ اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور غمزدہ ہو کر ہر وقت سرگردہ رہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صاحبوں، خدا نے جب مجھ کو خلیفہ کیا اور تم پر نبی بنا کر بھیجا اور مجھ کو منع کیا تھا کہ دیکھو تم نفس امارہ کے پیچھے مت پڑنا ورنہ خراب ہو جاؤ گے، بس میں نے اس بات کا خیال نہ کیا اور میں بھول گیا، اور اسی بھول میں نے امارہ نفس امارہ کی پیروی کی تھی، یعنی شخص اس کا نام اوریا تھا، میں نے مغالطہ دے کر اس کو جہاد میں بھیجا اور وہاں شہید ہو گیا، اور میری تمنا تھی کہ وہاں شہید ہونے کے اس کی عورت سے نکاح کروں، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، یعنی اس کی چھوڑی ہوئی بیوی سے میں نے نکاح کر لیا۔ اسی پاداش میں یعنی اسی جرم میں خداوند کریم نے مجھ کو چند روز تک اس بلا میں مبتلا کیا، اور اب اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اس سے نجات بخشی ہے۔ اور ایک روایت وہب ابن منبع سے ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خطا کی وجہ سے تقریباً 30 برس تک روئے اور اس کی کثرت سے اپنی آنکھوں سے بہاتے تھے، اتنی کثرت سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے کہ کپڑے بھی تر ہو جاتے تھے۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ماننے والے عابد بھی تقریباً 4000 کے لگ بھگ تھے، اور وہ بھی رویا کرتے تھے، اور حضرت
سلیمان علیہ السلام جو آپ کی اولاد سے ہیں اپنے والد کی آنکھوں سے آنسو پہنچا کرتے تھے۔ اور ایک روایت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گناہ کے معاف ہونے کے بعد بھی انتہائی انکساری کی وجہ سے اپنی روٹی پر نمک چھڑک کر کھاتے تھے اور پھر بھی ہر وقت آنسو بہاتے رہتے تھے۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہی خوراک ہے صاحب تحسین کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا حال تقریباً 70 برس تک یہی رہا۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس میں جا کر زمین پر سر رکھ کر رو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب باری تعالیٰ سے یہ پیغام لے کر آئے اور پھر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: بس ہم نے معاف کر دیا اس کو وہ کام اور اس کا ہمارے پاس مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ حضرت داؤد ایک دن بیت المقدس کے منبر پر چڑھ کر شکر خدا کا بجا لائے اور زبور پڑھ کر عرض کی، الہی تو نے میری توبہ قبول فرمائی۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ تمہاری توبہ میں نے قبول کی۔ پھر اس وقت عرض کی کہ اے رب میں ڈرتا ہوں کہ خطا اپنی بھول جاؤں تو میرے بدن پر ایک نشان خطا کا رکھ دے تاکہ اس گناہ سے اپنے تعین نہ بولوں اور مجھے نشان دیکھنے سے یاد رہے۔ تب بحسب حوائش اللہ تعالیٰ نے ان کی داہنی ہتھیلی پر ایک نشان اس گناہ کا جو مذکور ہے رکھ دیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام ہمیشہ اس پر نگاہ رکھتے تھے اور اپنی خطائے ماضی کو نہ بھولتے تھے اور بار بار استغفار پڑھتے رہتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے رہتے تھے اور منبر پر چڑھ کر خطبہ پڑھتے تھے اور اس ہاتھ کو جس پر وہ گناہ کا نشان تھا سب کو دکھاتے تھے اور خود اس کو دیکھ کر بہت افسوس کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی زار و قطار روتے بھی تھے۔ اس وجہ سے اللہ کے دربار میں حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور کبھی عدل و انصاف کے تخت پر بیٹھتے تھے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک دن دو دہقانی متخاصمین داد ہوا ان کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اس کی بکریوں نے میرا کھیت کھا لیا ہے اور آپ اس کا انصاف کر دیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ قیمت بکریوں کی اور کھیت کی بتاؤ۔ تب انہوں نے بکریوں کی اور کھیت کی قیمت ٹھہرائی تو معلوم ہوا کہ زراعت کی قیمت بکریوں سے زیادہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ زراعت والے کو بکریاں حوالے کر دیں اور بکریاں والا حضرت داؤد کے پاس سے روتا ہوا نکل آیا۔ اور اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر صرف 7 برس کی تھی۔ وہ اپنے دروازے پر بیٹھے تھے کہ اس شخص کو روتے دیکھا تو انہوں نے اس شخص سے دریافت کیا کہ بھائی تم کیوں روتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی حضرت نے انصاف کر کے میری کل بکریاں کھیت والے کو دے دی ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان نے اس سے کہا کہ تم خلیفہ خدا سے جا کر کہو کہ اے خلیفہ خدا اگر آپ ہمارے اس مقدمے کو غور کر کے انصاف فرما دیں تو پھر اس غریب کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس شخص نے بموجب ارشاد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضرت داؤد سے جا کر حضرت داؤد نے یہ بات سنی، حضرت داؤد علیہ السلام سے جا کر کہا، حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ جب بات سنی اور پھر فرمایا کہ یہ بات تم کو کس نے بتائی؟ وہ بولا کہ حضرت سلیمان نے مجھ کو کہا ہے کہ تم پھر خلیفہ خدا کے پاس جاؤ اور ان سے گزارش کرو کہ وہ میرے مقدمے پر پھر غور کیا جائے تاکہ غریب کے حق میں کچھ بہتری ہو۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے اس کو میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ حضرت سلیمان نے کہا کہ اے ابا جان حضور اگر اس مقدمے کو اچھی طرح سے غور کر کے انصاف فرما دیں تو میرا خیال ہے پھر اس غریب کے حق میں بہتری ہوگی۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ کہو تم اس کا فیصلہ کرو گے؟ تب دونوں حضرات نے اس مقدمے پر نہایت غور و خوض کیا اور اس کا فیصلہ یوں چکا دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ترجمہ: داؤد اور سلیمان کو دی ہدایت ہم نے جس وقت وہ حکم کرتے تھے دونوں بیچ کھیتی والوں کے، جس وقت کے چگ گئیں بیچ اس کے بکریاں ایک قوم کی اور روبرو تھا ہمارے ان کا فیصلہ، پر سمجھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو اور دونوں کو حکم اور علم تھا۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد نے بکریوں کو دلوا دیا کھیتی والوں کو بدلہ ان کے نقصان کا، اور اس وقت ان کے دین میں یوں تھا کہ چور کو اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ اس کے موافق یہ حکم کیا اور حضرت سلیمان کم سن ہی تھے کہ انہوں نے بھی جگرا اپنے پاس منگوایا اور کہا کھیتی والوں کو کہ بکریاں تم کی رکھو اور ان کا دودھ پیو اور وہ کھیتی کو پانی دیا کریں۔ بکریاں والے جب کھیتی جیسی تھی ویسی ہو جاوے تب ان کی بکریاں واپس کر دیجو اور اپنی کھیتی کو اپنے قبضے میں کر لینا تاکہ دونوں کو کوئی نقصان نہ ہو۔
حضرت سلیمان نے یہ انصاف کیا اور آئندہ حضرت داؤد علیہ السلام بغیر کسی مشورے سلیمان کی کوئی بھی حکم لوگوں پر نافذ نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ایک بڑھیا حضرت سلیمان کی غائبانہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس داد ہوا آئی اور واقع یوں بولی کہ خلیفہ خدا میں بڑھیا ہوں، نہایت ہی ضعیفہ اور عیالدار ہوں، یعنی کہ غریب ہوں۔ ایک روز اپنے عیال اتپال کے لیے دکھ محنت کر کے اپنے سر پر آٹا لائی تھی۔ اسی وقت ہوا اتنی تیز چلی کہ میرے سر پر جو آٹا تھا وہ سب اڑا لے گئی اور میرے لڑکے بالے بھوکے مرتے ہیں۔ آپ اس کا کچھ انصاف کیجیے، اگر ممکن ہو تو اس سے میرا آٹا دلوا دیجیے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے بڑھیا، ہوا پر میرا حکم نہیں چلتا اور میں کیوں کر ہوا سے آٹا دلوا دوں؟ میں اس کے بدلے میں اپنی طرف سے آٹا دیتا ہوں، تو اس کو لے جا۔ یہ سن کر بڑھیا خوش ہوئی اور آٹا لے کر دعا کرتی ہوئی چلی گئی۔ دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑھیا کو دیکھ کر پوچھا کہ بڑھیا مائی، تو کیوں آئی ہے؟ فریاد کرنے آئی تھی یا آٹا مانگنے کو؟ وہ بولی، میں تو فریاد کرنے آئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انصاف کیا کہ اپنی طرف سے مجھے آٹا دلوا دیا۔ حضرت سلیمان نے کہا، وہ کیا معاملہ ہے؟ تب اس نے بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بڑھیا سے کہا کہ تم جاؤ، خلیفہ خدا سے کہو کہ اے نبی اللہ، میں تو ہوا سے قصاص چاہتی تھی، آپ سے آٹا نہیں مانگتی۔ یہ سن کر پھر بڑھیا واپس ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئی اور ان سے کہا، جا کر میں تو ہوا سے اپنا قصاص مانگتی، آٹا نہیں مانگتی۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بڑھیا سے کہا کہ اے بڑھیا، تم مجھ سے 10 من آٹا لے جا، پر ہوا سے انتقام مت جا، کیونکہ میری حکومت ہوا پر نہیں چلتی کہ میں اس کو پکڑ کر منگواؤں اور اسے تیرا انتقام حاصل کروں۔ پھر بڑھیا ناچار ہو کر 10 من آٹا لے کر خوش ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام سے رخصت ہو کر دروازے پر جب آئی تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بڑھیا سے کہا، اے بڑھیا، تو کیوں بغیر فیصلے کے جاتی ہے؟ پھر جا کر خلیفہ خدا سے کہوں کہ میں آٹا نہیں چاہتی ہوں، اس کو پھر لیجئے اور پھر خدارہ کوئی فیصلہ کر دیجئے۔ یہ سن کر بڑھیا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی اور ان سے وہی باتیں جا کر کہیں جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑھیا سے کہی تھیں۔ اور باتیں سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تجھے یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ وہ بڑھیا کہ یہ باتیں مجھے دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتائی ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے بیٹے، میں ہوا کی تجویز کیسے کروں؟ وہ تو پکڑی نہیں جاتی، ہاں اس کی صورت مجسم ہوتی تو البتہ اس کو پکڑ کر منگواتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان، اس کو پکڑ کے حاضر کرنا بہت ہی سہل بات ہے اور آپ کی دعا کافی ہے۔ آپ دعا کریں، خدا کے حکم سے ہوا صورت شخص بن کر خود ہی حضرت کے حضور میں حاضر ہو جاوے گی، اور میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن خدا کے پاس معاوضہ نہ ہو۔ اگر وہ بڑھیا آپ سے انصاف کا مطالبہ اور شکوہ کریں اور انصاف طلب کریں تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں دعا مانگی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے ساتھ آمین کہی۔ اس وقت خدا کے حکم سے ہوا بصورت شخص بن کر حضرت داؤد کے پاس حاضر ہوئی۔ تب بڑھیا نے ہوا سے اپنے آٹے کا دعویٰ کیا اور ہوا نے اس کا جواب دیا کہ یا نبی اللہ، میں نے جو کیا تھا وہ خدا کے حکم سے کیا تھا۔ یہ سن کر داؤد علیہ السلام نے کہا، وہ کیا ہے بیان کرو۔ ہوا نے اس کا یہ جواب دیا کہ یا نبی اللہ، دریا میں ایک قوم کی کشتی تھی اور اس میں ایک سوراخ ہو گیا تھا اور وہ قریب ڈوبنے کی تھی اور دریا کے سیلاب کے گرداب میں آ پڑی تھی۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نظر مانی تھی، اگر کشتی اس گرداب سے خداوند بچا لیے گا تو اس کشتی کا سب مال خدا کی راہ پر فقیروں اور محتاجوں کو دیں گے۔ اسی وقت اللہ کا دوست نے مجھ کو حکم دیا کہ تو اس بڑھیا کا آٹا لے کر اس کشتی کے سوار کو بند کر دے تاکہ یہ کشتی غرق ہونے سے بچ جائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ چند روز کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ لگی اور ادھر حضرت داؤد کو خبر ہوئی کہ کشتی نظر کی دریا کے کنارے پہنچی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب مال نظر کر کشتی سے منگوا کر آدھا فقیروں اور محتاجوں کو دیا اور آدھا مال اس بڑھیا سے پوچھا کہ تم نے خدا کی کیا عطائے تو بندگی کی تھی جو تجھ کو اتنا مال ملا؟ وہ بڑھیا بولی کہ میں نے خدا کی بندگی نہیں کی تھی، مگر ایک دن ایک فقیر بھوکا محتاج پیاسا میرے پاس آیا، اس نے کھانے کا سوال کیا۔ اس وقت میرے پاس صرف ایک روٹی تھی، چنانچہ میں نے وہ روٹی اس فقیر کے حوالے کر دی اور اس فقیر نے اس روٹی کو کھا کر مجھ سے کہا کہ میں بھوکا ہوں اور بہت دور سے آیا ہوں اور اس روٹی نے مجھے سیری نہیں کی
کو چھوڑ دیجئے۔ میں نے کہا تو ذرا ٹھہرو، میں گیہوں پیس کر روٹی پکائی دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں آٹا پیس کر اپنے سر پر لگ کر لا رہی تھی کہ راستے میں ہوا کی تیزی سے وہ سب آٹا اڑ گیا، اور میں جانتی ہوں کہ مجھ پر تکلیف گزری اس بھوکے فقیر کے سبب سے بھی۔ بہت ہی متفکر و غمناک ہو کر تمہارے پاس داد ہوا آئی تھی۔ اتنا مال خدا کی مہربانی سے تمہارے ہاتھ سے مجھ کو ملا ہے کہ اس وقت خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے آ کر یہ بات کہی تھی کہ اس بڑھیا سے کہہ دو اتنا مال جو تو نے پایا اس آٹے کا بدلہ ہے جو ہوا سے اڑ گیا تھا، اور اس روٹی کے بدلے جو تو نے اس فقیر کو دی تھی اس کا بدلہ آخر میں 70 روٹیاں ملیں گی۔ منقول ہے کہ ایک دن بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ ہم احوال قیامت کا دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم کو قیامت کا یقین ہو، اور یہ بھی ہم کو معلوم ہو جائے کہ روز قیامت اس طرح ماجرا گزرے گا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کہا کہ عید کے دن تم یہ ماجرا دیکھو گے اور میں تمہیں یہ ماجرا دکھاؤں گا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص سردار رئیس القوم مالدار تھا، اور اس کی ایک گائے زرد رنگ کی خوشنما پاؤں تھے، اور اس پر زری کے کپڑے ڈال کر خوب سجا کر میدان میں چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اور قوم بنی اسرائیل میں ایک عورت نہایت ہی عابدہ زاہدہ تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بڑا نیک اور صالح تھا۔ دونوں نے صحرا میں جا کر ایک عبادت گاہ بنا رکھی تھی اور وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک روز وہ دونوں اپنی بنائی ہوئی عبادت گاہ میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، اور ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ بھی اسباب نہ تھا، مگر اس کے کنارے ایک چشمہ قطرتی جاری تھا، اور اس چشمے کے کنارے ایک انار کا درخت بھی تھا۔ اللہ کی مہربانی سے ہر روز اس میں 2 انار لگتے تھے، اور ان کو وہ دونوں ماں اور بیٹا کھاتے تھے اور اسی پر قناعت کرتے تھے۔ تقریباً یہ حال 70 برس تک رہا، اور ایک روز اس کے بیٹے نے کہا کہ ماں، شہر کے اندر تو بازار میں بہت سی چیزیں ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ بازار سے لا کر کھاؤں۔ اس کی ماں نے اسے کہا کہ بیٹے، 2 انار اللہ تعالیٰ ہم کو بغیر کسی محنت و مشقت ہر روز عنایت کرتا ہے، یہی کھا کر شکر، اور دوسری چیز کا لالچ مت کر، لالچ بری چیز ہے۔ یہ کہہ کر جب درخت کی طرف نظر کی تو وہ 2 انار جو روزانہ لگتے تھے اچانک غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں نے کہا ہے بیٹا، وہ 2 انار جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بطور روزی کے دے رکھے تھے بسبب بے صبری اور ناشکری کے غائب ہوئے ہیں۔ بس ایک رات اور ایک دن دونوں ماں بیٹا بھوکے رہے۔ اتنے میں اجنبی گائے جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے دونوں ماں بیٹوں کے پاس آئی اور بولی کہ مجھ کو ذبح کر کے کھا جائیں، میں تمہاری حلال روزی سے ہوں۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، یہ گائے چاہتی ہے کہ ہم کو گناہ میں گرفتار کرے۔ تب اس کو ہانک دیا اور پھر وہ آ کر موجود ہو گئی، ہاتھ پاؤں چھوڑ کر زمین پر سو گئی اور اپنا حلق سامنے کر کے بولی، اے میاں، مجھ کو ذبح کر کے کھاؤں اور میں تمہارا رزق حلال ہوں۔ لیکن اس پر بھی انہوں نے نہ مانا اور پھر اس کو ہانک دیا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر آ کر موجود ہو گئی۔ تب ناچار ہو کر تیسرے دن ماں بیٹے نے اس کو ذبح کیا اور کباب وغیرہ بنا کر کھا گئے۔ اور جب وہ گائے تیسرے دن اپنے آقا کے گھر نہ گئی تو آقا نے اس کی بہت تلاش کی اور بہت سے لوگوں کو جنگل اور میدانوں کی طرف بھیجا، آخر وہ نہ ملی۔ بلاخر ایک عورت دلالہ قوم بنی اسرائیل سے تھی جو ہر گھر میں خرید و فروخت کے واسطے جاتی تھی۔ اتفاقاً وہ عورت ان دونوں ماں بیٹے کے گھر گئی۔ دیکھتی کیا ہے کہ گائے ذبح کر کے وہ دونوں ماں بیٹے کباب بنا کر کھا رہے ہیں۔ اس دلالہ عورت کو دیکھ کر ماں بیٹا دونوں گھبرا گئے، اور اس گھبراہٹ میں ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج کتنے برس سے ہم یہاں اپنے خالق کی عبادت میں مشغول ہیں اور رزق بھی حلال کھاتے ہیں، آخر میری بات انہیں نہ مانی، بیگانی گائے ذبح کر کے کھا گئے۔ کیا خبر خدا ہم کو کس عذاب میں مبتلا کرے اور پھر ہم کو رسوا کرے۔ سارے ملک میں پس اس عورت دلالہ نے جا کر اس گائے کے مالک کو خبر دی اور اس کا نشان بھی بتا دیا۔ اس گائے کے مالک نے حضرت داؤد سے جا کر اپنی درخواست پیش کر دی کہ فلاں شخص نے میری گائے ذبح کر کے کھا لی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی وقت حکم کیا کہ اس شخص کو فوراً میرے دربار میں حاضر کرو۔ اس حکم کو لے کر لوگ ان ماں بیٹے کے پاس گئے اور ان دونوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں لا کر حاضر کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیوں دوسرے کی گائے ذبح کر کے کھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے خلیفہ خدا، وہ گائے 3 دن تک ہمارے دروازے پر آ کھڑی رہی اور بار بار ہانکنے سے بھی نہ گئی، اور وہ بولتی تھی کہ میں تمہاری حلال روزی ہوں، مجھے تم ذبح کر کے کھا جاؤ، اور ہم لوگ 3 دن کے بھوکے تھے، اس کو ذبح کر کے کھا گئے۔ یہ بات سن کر اس گائے کے مالک نے کہا کہ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ گائے بیل نے بھی کبھی کسی سے بات کی ہے؟
حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ البتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بات کر سکتی ہے۔ الگر صاحب گائے نے دونوں ماں بیٹے سے قصاب طلب کیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کو معاف کر دو اور اس کے عوض میں ہم سے 1000 اشرفیاں لے لو۔ وہ بولا کہ میں ہرگز ان کو معاف نہ کروں گا، میں تو اپنی گائے کا قصاص لوں گا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس گائے کا چمڑا برکے شرفی مجھ سے لے لو اور ان کو اس خطا سے معاف کر دو۔ اس جاہل نے حضرت داؤد علیہ السلام کا کہنا نہ مانا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ داؤد، اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل احوال قیامت تجھ سے دنیا میں دیکھنا چاہتے تھے، تم ان سے کہہ دو کہ کل عید کے دن میدان میں جا کر سب حاضر ہوں، احوال قیامت کو وہاں دیکھیں گے۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا وہ سب چھوٹے بڑے زن و مرد قوم کی اس میدان میں عید کے روز جا کر حاضر ہوئے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے منبر پر چڑھ کر کتاب زبور پڑھنے لگے اور تمام لوگ ان کی خوش الحانی کی وجہ سے گش میں آ گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت داؤد سے کہا کہ اس رئیس قوم صاحب گائے سے پوچھو کہ اس دن کو وہ یاد کرے کہ جس دن شام کی رات سے فلانے سوداگر کے ساتھ تو نوکر ہو کر جاتا تھا، اس کے ساتھ 500 اونٹ بکری اور مال و اسباب تھا، تو نے اس کو مار کر سب چھین لیا تھا اور پھر مصر میں جا کر اس کے مال و اسباب سے تو نے بہت نفع اٹھایا اور اس کے بعد تو ملک شام چلا آیا تھا اور اتنا مال و متاع تو نے جو جمع کیا یہاں تک کہ تو قوم بنی اسرائیل کا سرگنا بھی ہوا۔ سو وہ سوداگر جس کو تو نے مارا تھا اس کی بیوی یہ ہے اور اس کا یہ لڑکا ہے جو تیری گائے کو ذبح کر کے کھا گئے ہیں۔ اس وقت جتنا مال تیرے پاس موجود ہے سب اس کا ہے۔ حضرت داؤد نے یہ حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر صاحب گائے سے پوچھا۔ اس نے اس بات سے انکار کیا اور پھر کہا میں نے ہرگز کسی کو نہیں مارا، نہ مال کسی کا میں نے چھینا لوٹا۔ یہ بات جس کسی نے کہی ہے بالکل جھوٹ ہے جو آپ نے سنی ہے۔ اسی وقت خدا کے حکم سے زبان اس کی گونگی ہو گئی اور پھر ہاتھ پاؤں نے اس کی گواہی دی۔ اس کے ہاتھ نے کہا سچ ہے میں نے چھری سے اس سوداگر کو ذبح کیا تھا اور اس کا شتر اور مال و اسباب سب لے لیا تھا، اور اسی طرح تمام اسباب لے اس کی گواہی دی، تمام اسباب نے اس کی گواہی دی۔ قوم بنی اسرائیل یہ حقیقت سن کر بڑی حیران ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائی مومنو، یہی حقیقت ہوگی حشر کے دن، جس دن نے بھی جو کچھ نیک کام اور بد کام کیا ہوگا قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہوگا۔ ہاتھ پاؤں ان کی گواہی دیں گے جیسا کہ صاحب بکر کے ہاتھ پاؤں نے گواہی دی، اور منہ سے اس دن کچھ نہ بول سکے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: آج ہم مہر کر دیں گے ان کے منہ پر اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ پاؤں جو کچھ وہ کماتے تھے دنیا میں۔ آخر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں ماں بیٹوں کو کہا کہ رئیس قوم جو صاحب گائے ہیں تمہارے باپ کو مار کر تمام مال و دولت لوٹ لے گیا تھا، اب خدا کے حکم سے اسے مار کر تم اپنے باپ کا قصاص لو اور اسے اپنا سب مال و اسباب لے لو۔ اس لڑکے نے اس کی بات کو سن کر اسی وقت صاحب گائے کا سر کاٹ لیا، جو مال و اسباب تھا اپنے باپ کا سب لے لیا اور پھر شکر خدا کا بجا لائے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت داؤد کی زندگی آخر ہوئی اور موت قریب آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک صندوق ان کو لا کر دیا اور پھر کہا اے داؤد تم اپنے بیٹوں سے پوچھو کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، جو کوئی اس کے اندر کی چیز بتائے گا اس کو خلافت و سلطنت ملے گی۔ تب بنی اسرائیل اور 15 بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر ایک جگہ جمع کر کے پوچھا کہ بتاؤ اس صندوق کے اندر کیا چیز ہے، جو کوئی بھی بتا سکے گا اس کو میں اپنا ولی عہد مقرر کروں گا اور وہ نبی بھی ہوگا اور وہ بنی اسرائیل اور سارے جہان کا بادشاہ بھی ہوگا۔ کسی سے بھی اس کے اندر کی چیز نہ بتائی گئی۔ حضرت سلیمان اپنے سب بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ وہ خدمت باپ کی بجا لائے اور کہا کہ اے ابا جان اگر حکم ہو تو خادم عرض کریں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ انہوں نے کہا اے بیٹا کہو۔ تب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے اندر ایک انگشتری اور ایک چابک اور ایک خط، تینوں چیزیں اس کے اندر محفوظ ہیں اور ان تینوں کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ جب صندوق کو کھول کر دیکھا تو وہی 3 چیزیں پائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ تینوں چیزیں معجزے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ انگوٹھی جو ہے
جنت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اور جو شخص بھی اس کو اپنے ہاتھ میں رکھے گا جو چاہے گا اسے حاصل ہوگا، اور جب اس پر نگاہ کرے گا جو کچھ دنیا کے بیچ میں ہے، مشرق سے مغرب تک بلا برا محلوق کا حویدہ ہوگا، اور تمام طیور اور چرند پرند ہوش سب اس کے تابع فرمان ہوں گے، اور جو چابک ہے وہ دوزخ کا ہے۔ جو شخص بھی صاحب چابک سے باغی ہوگا یعنی اس کی اطاعت نہ کرے گا، جب صاحب چابک اس پر ارشاد کرے گا وہ چابک خود بخود جا کر اس کو معذب کرے گا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چابک نہ تھا بلکہ وہ دو رواج تھا۔ جو باغی ہوتا اللہ تعالیٰ سے چابک اس کو معذوب کر کے لاتا، کہتے ہیں کہ کوئی اس چابک کو بوجہ ڈر کے نہ چھوتا تھا، یعنی صرف مالک ہی اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا تھا، کیونکہ اس کا خاصہ تھا کہ بغیر استعانت غیر کے لوگوں پر عذاب کرتا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ حد کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تو کوئی اس کا حال دریافت نہ کر سکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے اندر 5 مسئلے ہیں، اور وہ یہ ہے: ایمان، محبت، عقل، شرم اور طاقت۔ پھر پوچھا ہڑی کا مقام اور قرار بدن میں کس جگہ ہے؟ وہ جو مقام ایمان محبت کا دل ہے، اور مقام عقل سر ہے، اور مقام شرم آنکھ، اور مقام قوت و طاقت ہڈی ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ باتیں کہی تب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور وہ خاتم السلطنت ان کی انگلی میں پہنائی، اور وہ چابک بھی ان کے ہاتھ میں دیا، اور بخوشی ان کو اس شاہی تخت پر بٹھایا، اور خود گوشہ نشینی اختیار کر کے اپنے عبادت خانے میں جا بیٹھے۔ اس وقت ان کی عمر 100 برس کی تھی۔ یہ حوالہ جامعہ التواریخ سے لکھا ہے کہ ایک دن ملک الموت آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ بولے کہ میں ملک الموت ہوں۔ کہا آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ حضرت اسرائیل نے کہا کہ تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسرائیل سے کہا کہ مجھ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دیں۔ اس کے جواب میں ملک الموت نے کہا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے اور تم کو ابھی جانا ہے۔ یہ کہہ کر ان کی جان قبض کر لی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس جب آتا ہے وقت ان کا نہیں پیچھے رہ جاتے ایک ساتھ اور نہ آگے نکل جاتے ہیں۔ بعد فوت کی ان کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعزیت اور ان کی تجہیز و تکفین کی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، اور اس سے ہمیں ایک اور نصیحت بھی ملتی ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، لیکن جس کسی کا ہم نے دل دکھایا ہے، جس کسی کو ہم نے تکلیف دی ہے، ہمیں اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک ہمارے گناہوں کی معافی نہیں ہو سکتی۔ ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ معاف کرے گا، معاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد وہ ہیں جو کہ بندے کو تکلیف دی ہو، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک معافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی نظر کرم کریں، ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور دعا ہے میری آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر ہم سب پر اپنی نظر کرم رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں پھر ایک نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔